حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دفتر کے اندر ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس کے ایک صفحے کے اوپر ان لوگوں کے نام تھے جو محتاج مدینہ تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال کا ایک نظام تھا، ضرورت مندوں کو بیت المال سے ماہانہ یا روزینہ پہنچایا جاتا تھا ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی، لیکن کچھ فزیکل ضرورتیں ایسی تھی کہ جو بیت المال سے نہیں پہنچائی جاتی تھی، اس کے لیے فزیکل کسی خادم کی ضرورت تھی۔ چنانچہ جتنے محتاج مدینہ تھے ان کی لسٹ تھی، ان کے پتے لکھے ہوئے تھے، اور انہی کے ناموں کے سامنے خدام مدینہ کے نام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سوشل ورک یعنی خدمت اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے خدمت گزار بننے کے لیے اپنے نام کو پیش کیا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں پہنچے، رجسٹر پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ نیچے آخر میں ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا ہے اور سامنے والے خانے کے اندر کسی خادم کا نام نہیں ہے، کسی نے اپنی خدمت پیش نہیں کی اس بڑھیا کے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تعجب کیا اور خوش بھی ہوئے۔ تعجب اس بات پر کیا کہ کسی نے بڑھیا کے لیے اپنی خدمت کیوں پیش نہیں کی، اور خوش اس بات پر ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا، میں ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ ان کے پتے کو اپنے ذہن میں، لوکیشن کو ذہن میں محفوظ کیا، اور جیسے رات اندھیری ہوئی دروازے پہ پہنچے بڑھیا کے اور دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون؟ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ کہ کیوں آنا ہوا اس وقت؟ کہا میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہ خدمت کرنے والا تو کر کے چلا گیا۔ کہ وہ کون تھا جس نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا اور خدمت کر کے چلا گیا؟ وہ کون تھا؟ کہا وہ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ کون تھا، نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے بتایا۔ آنے والا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سر شام اندھیرے میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ اماں پردہ کر لیجئے، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ وہ میرے آنگن میں جھاڑو دے جاتا ہے، میرے چولہے کے پاس لکڑیاں چن کے ڈال جاتا ہے، میرے خالی برتنوں میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے، بس اتنی سی خدمت کی مجھے ضرورت ہے۔ اور وہ آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، دروازہ بند کر لیجئے، پردہ ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسرے دن آ کر کئی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص اندھیرے میں آ رہا ہے، دروازے پر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سلام کرتا ہے، اندر جاتا ہے، اپنا کام پورا کر کے سلام کر کے واپس چلا جاتا۔ تو جیسے وہ چلا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، بائیں پھیلا کر ان کا راستہ روکتے ہیں اس اجنبی شخص کا کہ دیکھو یہ کون تھا جو خدمت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنا نام بھی امیر المومنین کے یہاں درج نہیں کرایا رجسٹر میں۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے امیر المومنین خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، امیر المومنین آپ بڑھیا کی خدمت کر کے جاتے ہیں اور آپ نے اس رجسٹر کے اندر اپنا نام نہیں لکھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی اور کہا میرے بھائی عمر، جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے۔ دوسروں کے نام تو میں نے اس لیے لکھوا رکھے ہیں کہ میں منتظم ہوں، اگر کوئی ابسینٹ رہتا ہے، غیر حاضر رہتا ہے، عذر کرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کا مجھے انتظام کرنا ہوتا ہے، اور جس کی خدمت میں نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے تو مجھے کس کو جواب دہی کرنی ہے، مجھے کس کو جواب دینا ہے۔ یہ تو جو کرتے تھے اور چھپتے تھے، اور آج کے دور میں ہم کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، ان کا سینہ بھرا ہوا تھا خدمت خلق سے اور رحم دلی کے ساتھ۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھی مہنگا ہو گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھی کھانا چھوڑ دیا کہ جب تک اتنا سستا نہیں ہوگا کہ عام آدمی خرید کے کھا سکے اس وقت تک میں گھی نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت دنیا کو ایسے حکام کی ضرورت ہے۔ کیا اس آپدہ اور اس تکلیف کے زمانے میں کوئی حاکم وقت ہے ایسا کہ جس نے کھانا چھوڑ دیا ہو، چائے پینی چھوڑ دی ہو، جس نے خدمت خلق میں اپنا ذاتی طور پہ حصہ لیا ہو؟ نہیں ملتی مثال۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اسلام کی روشن تعلیمات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق میں واہ واہ کرنے کے لیے، چھپنے کے لیے، نیوز پیپر میں آنے کے لیے، ٹیلی میڈیا پہ آنے کے لیے یہ کام نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے، پورے انسان پریشان ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کی اس موقع پر کہ آپ
غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، اس وقت تو سارے لوگ ضرورت مند ہیں، ضرورت مندوں کو ان کو اناج پہنچائیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں، دوائیں پہنچائیں، کیش پہنچائیں، جو چیز آپ سے ہو سکتی ہے وہ پہنچائیں، لیکن اللہ کے لیے سامنے والے کی عزت کا پردہ بھی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 روز کی اور 1 روز کی روٹی اس تک پہنچا رہے ہیں اور کیمروں کے سامنے اور ٹیلی فون کے سامنے اور ٹیلی ویژن کے سامنے ان کو آپ زندگی بھر رسوائی کا دھبا ان کو دے رہے ہیں۔ ان کی عزتوں کو پردہ رکھیں۔ اسلام کی روشن تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایک باعزت آدمی کو اور ایک عورت کو ہم کیمروں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور 4-4 5-5 آدمی ہاتھ لگا کر وہ غلے کی اناج کی کٹ اس کے ہاتھ میں پہنچا رہے ہیں، تو زندگی بھر کے لیے آپ نے تو اس کو رسوا کر دیا، اس کی تصویریں تو زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اس کی تو نسلیں دیکھیں گی، ہماری ماں کو کسی موقع پہ اس طرح سے دیا جا رہا تھا، ہمارے بیٹے کو اس طرح سے دیا جا رہا تھا، ہمارے باپ کو اس طرح سے اناج دیا جا رہا تھا، حالانکہ ہمارے والد تو سخی تھے، ان کے ہاتھ تو خود دینے والے تھے، ایک مرتبہ ان کو لینے کی ضرورت پڑی تو زندگی میں رسوائی کا سامان کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں۔ رہی بات یہ کہ جن لوگوں نے ہمیں دیا ہے ان تک پروف پہنچانے، یاد رکھیں اخلاص سے بڑا پروف کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ رب العزت دینے والوں کے دلوں کو مطمئن فرما دیتے ہیں، ان کو کسی پروف کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی روشن تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔